الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے دل میں طے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے دل میں کیا طے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت ہو جائے، اور اس حفاظت کے لیے جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہ راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے، بیعت ہونا ہے، اور معمولات کی جو پابندی ہے اس معمولات کی پابندی کرنی ہے۔ اور اس معمولات کی پابندی کرتے کرتے کیا کیا حالات پیش آئیں گے، بہت سارے حالات پیش آتے ہیں، سمجھ میں آئے، لیکن ان حالاتوں سے گھبرانے کی یا ان حالاتوں سے تکبر پیدا ہو جائے تو اس کی، یا ان حالات سے نا امیدی پیدا ہو جائے اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے لیے کوشش کرے گا، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ نے خود فرما دیا کہ شیطان کے جتنے بھی قیود ہیں، قید ہیں، جتنے بھی تحریکیں ہیں، سب کمزور ہیں۔ اور اس کے لیے بتایا تھا کہ لاحول پڑھو، استغفار پڑھو، تو اس صورت میں فوراً وہ ساری چیزیں ہٹ جایا کرتی ہے۔ یاد آ گیا پورا؟ تو لیکن وہ کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پریشان کرنے کی۔ اگر ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے تو کم سے کم پریشان کرنا، یہ بھی اس کا مقصد ہے کہ میں انسان کو پریشان کروں۔ اسی وجہ سے کبھی وہ برے ڈراؤنے خواب دکھلاتا ہے، کبھی برے ڈراؤنے وساوس دل میں ڈالتا ہے، تو اس قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ وساوس کے سلسلے میں جیسے ابھی آپ حضرات نے سنا کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں کوئی وسوسہ آ گیا، اور وہ وسوسے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف ہم ہی کا نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حالات آپ دیکھیں گے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا درجہ کتنا اونچا تھا وہ آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن وہ صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وساوس آتے ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، اور ایسے وساوس آتے ہیں کہ اگر ہم اس کو سنیں، سمجھیں، بتلائیں تو ہمیں اپنے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صریح ایمان کی علامت ہے، یہ صریح ایمان کی نشانی ہے، سمجھنا ہے؟ اس وجہ سے کہ چور وہیں چوری کرنے کے لیے جاتا ہے جہاں کچھ ملنے کی امید ہو، جہاں پیسے ہو۔ جہاں پیسے نہ ہو وہاں چور کیا کرے جا کر؟ وہ شیطان آتا ہے تمہارے پاس، اسے معلوم ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایمان ہے، اس وجہ سے اس قسم کے وہ وساوس کو، خیالات کو، تصورات کو ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ایسے تصورات آئے تو پہلی بات تو اس کو اگنور کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے، آتے رہے۔ جس کی مثال میں نے بتائی تھی کہ ٹیلی ویژن تم دیکھتے ہو تو اس میں ایک کے بعد دوسرا نظارہ آتا ہی رہتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارا دماغ جو ہے وہ بہت ہی حساس ہے، اس میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اس قسم کی چیزیں آتی رہتی ہے، کبھی شہوانی، کبھی نفسانی، کبھی کیسی، ہر قسم کی چیزیں آتی رہتی ہے۔ لیکن حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی پوچھا گیا تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وسوسہ آتا ہے کہ وسوسہ لاتے ہو، دونوں میں فرق ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم جیسے ابھی میں نے بتایا کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہماری پوری توجہ مسجد میں ہے، اللہ کی طرف ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس کی طرف ہے، لیکن اس کے باوجود اس دماغ میں کچھ آ جائے گا، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ وسوسہ آنا ہوا۔ دوسرا یہ کہ لانا یعنی ہم خود بخود غور کریں اور سوچیں، سمجھ میں آیا؟ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ وسوسہ آنا یہ مضر نہیں، یہ تو غیر اختیاری ہے، کسی طریقے سے تم روک نہیں سکتے. جیسے میں نے ابھی مثال بیان کی کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو نظارے آتے رہتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، وہ تو آتے رہتے ہیں. سمجھ میں نا، ٹیلی ویژن کے لیے تو اتنا آسان ہے کہ سوئچ آف کر تو بند ہو جائے گا، لیکن یہاں تو سوئچ کہاں بند کریں گے دماغ کی. سمجھ میں آئے نا. اس وجہ سے اگر اس قسم کا کوئی وسوسہ آتا ہے، اس قسم کا کوئی خیال آتا ہے جو تمہیں ناپسند ہے، تمہیں پسند نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں تمہیں اس کو اگنور کر لینا چاہیے، اس کو بھول جانا چاہیے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. اگر تم نے کچھ توجہ نہیں کی، وہ تو شیطان ہے، وہ تو تھوڑی دیر میں کہے گا کہ ٹھیک ہے جانے دے، اس سے نہیں کام چلتا، تو میرے پاس دوسرے راستے ہیں، میرے پاس دوسرے طریقے ہیں، اس طریقے کو میں استعمال کروں گا. لیکن جب ہم اس وسوسے کے پیچھے پڑ گئے، سمجھ میں آنے، تو پھر یہ ہمارا پیچھے پڑ جانا یہ ہمارا اختیاری کام ہے، اور یہ اختیاری کام ہم خود ہی اس کو روک سکتے ہیں، کوئی دوسرا اس کو روک نہیں سکتا. مثلا نماز پڑھتے پڑھتے کسی کا خیال آ گیا، کسی عورت کا خیال آ گیا، کسی لڑکی کا خیال آ گیا، سمجھ میں آ گیا، سوچا نہیں ویسے ہی آ گیا. اب تم اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کی آنکھیں کیسی ہے، اس کا ناک کیسا ہے، اس کا منہ کیسا ہے، اس کیسی ہے، کپڑے کیسے ہیں. تصور ہو جاتا ہے کہ نہیں جانتے تو جانے دو. باقی ایسا ہو جاتا ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. اب وہ آیا تو تھا اتفاقی طور پر، لیکن اب تم نے اپنے آپ کو اس میں محو کر دیا، مشغول کر دیا. سمجھ میں آیا؟ اب وہ تصور میں اتنے لگ جاؤ گے کتنی رکعت پڑھی، کون سی صورت پڑھی، کیا پڑھا، وہ سب کیا ہیں بھلا جاؤ گے اور پریشان ہو جاؤ گے. سمجھ میں آ گیا؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وسوسہ آتا ہے کہ لاتے ہو؟ تو کہتے ہیں وسوسہ تو آتا ہے، لاتا نہیں ہے، خود نہیں سوچتا. کہا کہ اگر خود آتا ہے تو وہ مضر نہیں، وہ تمہارے اختیار ہی میں نہیں. سمجھ میں؟ جب تمہارے اختیار ہی میں نہیں، جب تک تم اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے، جب تک اس کے مطابق کام نہیں کرو گے، تو وہ تمہارے لیے مضر نہیں ہے. اور اگر لاتے ہو، اگر جواب دیتے کہ میں لاتا ہوں، تو حضرت فرماتے اس کے نیچے لکھ دیتے کہ لانا تمہارے اختیار میں ہے، تو اختیار کو استعمال کر کے لانا بند کرو، تصور کرنا بند کرو، سوچنا بند کرو، اور یہ سوچو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. سمجھ میں آ گیا؟ پھر دوسری بات یہ بتائی کہ جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد معمولات کی پوری پابندی بھی کرتا ہے، ذکر وغیرہ بھی کرتا ہے، گناہ سے بھی بچتا ہے. سمجھ میں آنے؟ اصل اس چیز میں گناہوں سے بچنا ہے. بزرگوں اور دوستوں، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ بیعت بھی ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ معمولات کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن جو گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. جو آنکھ کے گناہ ہے وہ آنکھ کے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، جو زبان کے گناہ ہے وہ زبان کے گناہ ساتھ میں کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس قسم کے گناہ کرتے ہیں. اور گناہ کی نحوست کی وجہ سے یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کے جو انوارات اور برکات وغیرہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، کم کر دیے جاتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے. جیسا میں نے بتایا تھا کہ آدمی بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں بھی اس کو مزہ آ رہا ہے، مسجد میں بیٹھنے میں بھی اس کو مزہ آ رہا ہے، مراقبہ اگر کر رہا ہے تو مراقبہ کرنے میں بھی اس کا بہت دل لگتا ہے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اور جو بھی نوافل ہے سب میں، تہجد میں بھی اس کا دل لگتا ہے، بہت اچھی حالت ہے، اس کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. لیکن اچانک جیسا کہ پتنگ چگ رہا اور وہ کٹ جاتا ہے، نہیں سمجھ میں آئے نہیں؟ اسی طریقے سے اچانک ایک دم حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، تسبیحات پڑھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، تم چاہو تو بھی وہ تمہارا جی نہیں چاہ رہا. بدن میں ایک قسم کی مرجھاہٹ آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، الجھن آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، اور کچھ اور بھی حالات پیدا ہو جاتی ہے. ایسا ہو جاتا ہوگا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اچانک. تو یہ اچانک نہیں ہوتا. ہم نے جو عبادت کے ساتھ جو گناہ کیے ہیں تو وہ گناہ کی نحوست
اور عبادت کا نور ان دونوں میں آپس میں گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور یہ گناہ کی جو نحوست ہے وہ غالب آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اب جو پہلے ہم ذکر کرتے تھے اور دل میں قسم کی مسرت اور خوشی ہوتی تھی، وہ ساری خوشیاں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں قبض اور بسط سے تعبیر کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ ایک تو ہماری زندگی کا قبض اور بسط ہے، سمجھ میں آیا؟ کھانا پیٹ میں ہضم نہیں ہوا، یا کیا ہے پیٹ میں ایک دم دست شروع ہو گئے، تو یہ ہمارا جسمانی قبض و بسط ہے۔ یہاں وہ مراد نہیں ہے، لیکن نام اس کا وہی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ اس صورت میں جب اس قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار میں تو بہت اچھی طریقے سے ذکر کر رہا تھا، بہت اچھی طریقے سے تلاوت کر رہا تھا، مجھے بہت بڑی مزہ آ رہی تھی، اور اب سستی آ رہی ہے، کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں تو ابھی کرنے کو جی نہیں چاہتا، یا کرنے کو بیٹھے تو ابھی پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس قسم کی چیزیں آتی ہے، یہ سالکین کے اوپر، یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چل رہے ہیں، مریدین یا معمولات کی پابندی کرنے والے، ان کو یہ مرحلے ضرور آتے ہیں۔ اس میں بھی بہت سارے فوائد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لیے بہت فائدے رکھے ہیں، لیکن فائدہ تو بعد میں ہوگا۔ جب یہ حالت آ جاتی ہے تو آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ قبض اور بس، جیسے جسمانی قبض اور بس، یعنی بیت الخلاء لگنا یا بیت الخلاء کا نہ ہونا وغیرہ، یہ بھی کبھی بہت سخت ہو جاتا ہے، بہت سست آسانی سے بھی ہوتا ہے۔ بہت سخت ہوتا ہے، آدمی کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو ہوتا نا کہ الٹی میں اور دست میں بہت سارے لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ وہ تو جسمانی ہے، لیکن اسی طریقے سے روحانی معاملات میں بھی جب یہ قبض اور بسط ہوتا ہے تو کیسا بسط ہے، کیسا قبض ہے، اس کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر بہت سخت ہو گیا ہے تو آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، اور پریشان ہو کر بعض مرتبہ آدمی ایمان سے بھی نکل جاتا ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ کچھ کرنے کو جی نہیں چاہے گا اس کو، نہ نماز پڑھنے کو جی، ابھی تو ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، اور ہر برے کام کی طرف طبیعت مائل ہو جائے گی، تو یہی حال ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسے وقت میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، ہمارے گناہ ہیں، گناہ تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن کوئی گناہ ایسا ہے جو بہت ہی ناپسند ہے، تو جو ہم سے ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ حالت پیش آ گئی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنی پڑے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور خاص جو گناہ ہم کرتے ہیں، جس میں جو بھی گناہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے کل بتایا تھا کہ سب سے زیادہ اس سلسلے میں جو کوتاہی ہوتی ہے، تنزلی ہوتی ہے، وہ شہوانی گناہ سے ہے، آنکھ کے گناہ سے ہے۔ سمجھ میں آئے نا؟ جو ہم ناجائز عورتوں کو یا ناجائز لڑکوں وغیرہ دیکھتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے۔ یہ آنکھوں کی حفاظت کرنا ہم اتنا زیادہ ہم نہیں سمجھتے، بلکہ بہت سارے حضرات تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا، باہر نکلے گئے تو عورت نظر پڑ گئی تو پڑ گئی، اس میں کیا ہوا؟ سمجھ میں آئے؟ لیکن یہ نظر پڑ جانا معمولی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا انتظام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل المؤمنین وللمؤمنات قرآن پاک میں احکامات ذکر فرمائے ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہے تو بہت اہم، لیکن ہم اس کو، چونکہ ہم جس دنیا میں، جس جگہ پر، گجرات میں جہاں پردے کا انتظام نہیں ہے، جہاں عورتیں بے پردہ گھومتی ہے، اور وہ بہت ساری صورت میں، اس وجہ سے ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ سمجھ میں؟ اور اس آنکھوں کی حفاظت کے نہ کرنے کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سب سے پہلے عبادت کی جو لذت ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس لذت کو لے لیتے ہیں۔ اب نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، تسبیح پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو جو عبادت کی جو ایک لذت ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی شوق سے عبادت میں اور متوجہ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر بھی اگر آدمی نہیں چھوڑتا اور اس کو برائی کو نہیں سوچتا، نہیں سمجھتا، تو بعض مرتبہ ایمان کی دولت سے بھی ہاتھ دھو دیتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر کوئی مؤذن تھے، اس زمانے میں مینارے پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے تاکہ دور تک پہنچے، مائک تو تھے نہیں، تو وہ مینارے پر چڑھتے تھے، تو مینارے پر چڑھیں گے تو بہت ساری جگہ کی اوپن ہو جائے گی، کھلی ہو جائے گی، عورتیں نظر آنی شروع ہو جائے گی، وہ اوپر چڑھ کر عورتوں کو دیکھتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ مرنے کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان چھین لیا۔ مؤذن صاحب مسلمان لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، حی علی الصلاۃ کہہ رہے تھے، لیکن جا رہے ایمان چھوڑ کر۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ بد نظری۔ تو بد نظری کی اتنی سخت سزا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محبت کا وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، ہم تجھی کو چاہتے ہیں، تجھی کے ساتھ عشق کرتے ہیں، تجھی کو پسند کرتے ہیں، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، تجھی کو اپنا خالق مانتے ہیں، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وعدہ تو مجھ سے کرتے ہو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، میں ہی تمہارا عاشق ہوں، میں ہی تمہارا معشوق ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ بد نظری کیوں کر رہے ہو؟ اس سے تو معلوم ہو رہا کہ وہ تمہیں پسند ہے۔ دیکھو بد نظری کتنا نقصان ہوا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں تمہارا محبوب ہوں، میں تمہارا معشوق ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، تو میری طرف توجہ کرو، وعدہ تو کر رہے ہو میرے ساتھ، اور کیا ہے اندر کھانے تم دوسری چیز کو محبت کر رہے ہو، دوسری چیز کو پسند کر رہے ہو، دوسری چیز کو دیکھ رہے ہو، یہ کیا بلا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بد نظری پر بہت زیادہ کیا ہے ناراضگی ہوتی ہے۔ اور بد نظری کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ پہلے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کو قبض اور بس کے ساتھ تعبیر کیا تھا۔ بعض مرتبہ بس بھی ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ عبادت کرنے میں ضرورت سے زیادہ آدمی کو لذت آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں ضرورت سے زیادہ آدمی کو خوشی ہو جاتی ہے تو پاگل سا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسا بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ دونوں چیزیں ہونی ہے، ہوتی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ہر ایک کے پاس، میں نے ابھی بتایا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت ہے، اپنی اپنی استعداد ہے، سمجھ میں؟ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، یعنی یہ صرف گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، دوسری وجہ سے بھی ہوتا ہے جو میں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر قبض کی حالت طاری ہوئی، 1 سال تک مسلسل قبض کی حالت طاری رہی، ان کے سوانے میں لکھا ہوا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو ان کی صلاحیت، استعداد اونچے درجے کے تھے، بڑے لوگ تھے، بڑے لوگوں کی بات ہے، اگر ایسی ہماری حالت ہو جائے تو معاملہ مشکل ہو جائے، سمجھ میں آ گیا؟ خیر، بہرحال تو بعض مرتبہ آپ حضرات بھی شکایت کرتے ہیں کہ پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، معمولات چھوٹ گئے، معمولات ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دیکھو کہ کوئی گناہ کر رہے ہیں، اور خاص کر کے یہ شہوانی گناہ، چاہے وہ لڑکوں کے ہو، لڑکیوں کے ہو یا دوسرے کے ہو، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جو حالات ہے ہماری، وہ کیا ہے؟ تواضع کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواضع پسند ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں تواضع نہیں ہے، وہاں تو کبریائی ہے، اللہ اکبر، سمجھ میں آنے؟ اس لیے جب ہم تواضع اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اور جب عبادت کرتے کرتے ایک دم جوش آ جاتا ہے، خوشی ہو جاتی ہے، اور پھر ذرا سا احساس بھی ہونے لگتا ہے الحمدللہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ انا آگے لے جاتا ہے،
اور انانیت اس میں آ جاتی ہے، ایک قسم کا کبر تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنی عبادت کر رہا ہوں اور یہ نہیں کر رہا، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ کبر سے بھی بچاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تواضع پیدا ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم روتے ہیں، چلاتے ہیں، تو یہ حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے، اور اس پسند کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اونچے درجے سے نواز دیتے ہیں جتنے اونچے درجے پر ہم عبادت کر کے برسوں میں پہنچتے۔ یہ ایک فائدہ اس کا سمجھ میں آ گیا۔ اس وجہ سے اگر اس قسم کی حالت اگر پیدا ہو جائے تو اس سے گھبرا کر چھوڑ دینا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تواضع اختیار کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو قبض نہ ہو، بست ہو، خوشی ہو دل میں کہ نماز پڑھنے میں، عبادت کرنے میں روزانہ کے روزانہ خوشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس میں بھی آدمی پھر بڑھتے بڑھتے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا بزرگ، سب سے بڑا نیک، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا انا آ جاتا ہے۔ پھر آگے چلتے وہ انا آ جاتا ہے کہ میں ہی کچھ ہوں، میرے علاوہ کوئی ہے نہیں، سمجھنا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو حالات تو آئے گی، یہ بھی آئے گی، ایسے بھی آئے گی، لیکن اس حالات سے نہ خوش ہونے کی ضرورت ہے نہ ناراض ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اس لیے نماز پڑھنے میں، فرائض کے ادا کرنے میں، نوافل کے ادا کرنے میں لذت آئے تو بھی اور لذت نہ آئے تو بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب لذت آتی ہے تو کرتے ہیں اور لذت نہیں آتی تو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا کہ نہ، لذت آئے یا نہ آئے، جو فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سپرد کیا ہے نماز کا، یا اکثریت کے جتنے بھی فرائض ہیں، آپ حضرات تو علماء کرام سمجھتے ہیں، ان فرائض کو ہر صورت میں ہمیں ادا کرنا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور جب ہم ادا کرتے رہیں گے تو اسی ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محبوب اور مقرب بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ میرا بندہ، اس کا نفس نہیں چاہتا۔ میں نے پرسوں یا چوتھے دن بتایا تھا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف ٹھہرایا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور دو دشمن دیے، ایک شیطان اور ایک نفس، یاد آ گئی پوری بات؟ تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ جب ہم ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کو اس کا نفس آگے نہیں بڑھنے دے رہا، میرے اس بندے کو شیطان آگے نہیں بڑھنے دے رہا، لیکن یہ مسلسل کیا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، نفلوں میں لگا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہے تو بھی کر رہا ہے، نہ مزہ آ رہا ہے تو بھی کرتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل نازل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم نازل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محنت کرو۔ پہلی مشکل تو یہ ہے کہ ہم تو محنت کرنے کے لیے ہی تیار نہیں، سمجھ میں آ گیا؟ تو محنت کرو گے تو مشکل ہی آئے گی، تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلاتوں کو دور کر دے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو خوشی میں آ کر تکبر کے درجے تک نہیں پہنچ جانا چاہیے۔ آدمی اچھی حالت ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھو کہ اگر ہم کھانے پینے کی، پہننے کی اور گھر کی طرف سے اچھی حالت ہوتی ہے تو ہم ذرا بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم چمن دیگر نیس، ہم چمن دیگر نیس۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے، ہم چمن ڈنگر نیس، ہمارے جیسا کوئی بھینس نہیں ہے، ہم چمن دیگر نیس، ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ کھانے پینے کی سہولت میں ہوتا ہے
تو اسی طریقے سے جب روحانی سہولتیں بھی ملتی ہے تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس دونوں صورتحال کو آدمی کو مد نظر رکھ کر اپنا جو معمول ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، جسمانی احکامات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو بھی ہے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو نواہی ہے، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے، مثلا زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جھوٹ کے لیے دیکھو ابھی عصر سے پہلے جو تعلیم ہو رہی تھی اس میں بتایا گیا کتنا سخت ہے، اور آپ حضرات نے اس روز میں نے کہا تھا کہ کم سے کم 40 دن کے لیے آج ہی عہد کر لو کہ انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ 40 دن کے بعد پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کسی کے کوئی تیار ہی نہیں ہوا، کہا کہ جھوٹ چھوڑے کیسے، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، سمجھ میں آ گیا؟ تو جو نواہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کے لیے تو پیری، مریدی، تصوف کوئی ضرورت نہیں، تو ایمان کا تقاضا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس وجہ سے اپنے ایمان کے جو تقاضے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اس احکامات کی طرف پوری طریقے سے آدمی کو متوجہ ہونا چاہیے، اور وہ احکامات ہر حال میں کرنا چاہیے۔ جیسے نماز پڑھنا ہے، فرائض کی ادائیگی کی ہے، سمجھ میں آیا؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے، حسن اخلاق ہے، اچھی طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق ہے۔ اس میں یہ تھوڑا ہے کہ مرید ہو تو اس کے لیے دوسروں کو سلام کرے، اور مرید نہیں ہو تو سلام نہ کرے، وہ تو عام حکم ہے۔ تو یہ جو احکامات ہے، ان احکامات کو، اوامر کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور نواہی سے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، جو گناہ ہیں، سمجھ میں آئے نا؟ اب وہ گناہ اعمال کے اعتبار سے ہو یا دل کے احوال کے اعتبار سے ہو، اس میں بھی بڑی تفصیل ہے۔ اعمال کے اعتبار سے جیسے بد نظری ہے، زنا ہے، لواطت ہے وغیرہ وغیرہ، ان سے بچنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرید ہو اس کے لیے بھی، اور جو مرید نہ ہو اس کے لیے بھی، سمجھ میں آئے نا؟ اور اس کے علاوہ پھر جو دوسرے ہیں، نہ دل میں کیا شفقت کا پیدا ہونا، رحمت کا پیدا ہونا، ایک دوسرے کا احترام کا پیدا ہونا، یہ بھی سارے ایمان کے تقاضے میں ہے، اخلاق ہے یہ، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور تزکیہ کا معنی یہی ہے کہ برے اخلاق کو چھوڑ کر، بری عادتوں کو چھوڑ کر آدمی اپنے اندر اچھی عادت، اچھے اخلاق، اچھی حالت پیدا کرے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے تیار کر رکھے ہیں، ان میں اگر ہم محنت کریں گے اور محنت کر کے کامیاب ہوں گے، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے راستے کھول دیے تو کامیابی آپ سب سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں آگے ہم نہ بڑھ سکیں تو بھی ہمارے لیے کوتاہی اور نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لیے ثواب رکھا ہے کہ اس میرے بندے نے میرے راستے میں محنت کی ہے، لیکن کیا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن محنت تو کی ہے، اے فرشتوں یاد رکھنا کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حدیث بہت ساری حدیث ہیں، تم آپ دیکھو گے اس میں ہی آتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ کہ فرشتے یاد رکھنا، یا کہنا کہ میں نے اس بندے کی مغفرت فرمائی، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے بعض مرتبہ جیسے مثلا آتا ہے، ایک دم حدیث یاد آ گئی، آدمی کھیت میں گیا ہوا ہے، ہم لوگ کاشتکار ہے، کھیڑوت ہے، کھیت میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں نماز کا وقت آ گیا، سمجھ میں آیا؟ بعض حضرات تو نماز نہیں پڑھتے، اس کو چھوڑو، لیکن جو نمازی ہے وہ کیا کرے گا، وہاں پر بھی وضو کرے گا، اور وضو کر کے کیا وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا، اپنے گھر والا کوئی ہوگا تو اس کے ساتھ اذان دے گا، اذان دینے کے بعد جماعت بھی کرے گا، اور جماعت کر کے وہ وہاں پر نماز پڑھے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل جلالہ و امن والو دیکھتا ہے تو فرشتے کو کہتے ہیں، دیکھو فرشتوں میرے اس بندے کو، کھیت میں آیا تھا، محنت کے لیے آیا تھا، کام کے لیے آیا تھا، لیکن نماز کا وقت ہو گیا تو وضو کیا، اذان دی، نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت فرما دی، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کتنی آسان بات ہے،
سمجھ میں آ گیا؟ قطب نہیں تو ہوئے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اعمال ہیں دین نہیں اس ہوئے، کے کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر لیا اور مغفرت فرما دی، اس سے بڑھ کر اور چاہیے کیا؟ اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو صحیح نہج پر، صحیح طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس عمل کرنے کی کوشش میں اگر کچھ حالات پیش آئیں تو اس حالات سے نا امید نہ ہو۔ سمجھنا ہے؟ تم دیکھتے ہو کہ دنیاوی زندگی میں ہمیں 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی ملی ہے۔ اب اس 50، 60 سال، 70 سال کی زندگی میں 2-4 دن، 2-4 مہینے بیماری کے بھی آ جاتے ہیں، کووڈ کے 3 سال آ گئے، سمجھنا ہے؟ لیکن نا امید ہو کر ہم نے سب چھوڑ دیا؟ نہیں، اپنا کام کرتے رہے، وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض نماز چھوڑ دیتے ہیں، بعض تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں، بعض ذکر اذکار کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض دوسری عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے کہ ایسا مت کرو، یہ نقصان دہ ہے۔ سمجھ میں؟ ایسی حالت میں بھی اگر تم کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے تم کرتے ہو، شہرت کے لیے کرتے نہیں ہو، دریاکاری سے کرتے نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اچھے کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو پھر ہمارا اجر کیسے ضائع کرے گا وہ؟ سمجھ نہ گیا؟ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبض اور بس کی حالت آتی رہتی ہے، ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری حالت آئے گی، لیکن ابھی تو ہمارے پر تو حالت آئی نہیں، تو اس لیے سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب حالت آئے گی تو خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ سمجھنا ہے؟ جیسے کہتے ہیں کہ بخار آتا ہے تو بخار کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، آتا ہو تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بخار کیا ہوتا ہے، لیکن ہم معمولات کی پابندی نہیں کریں گے، کوئی حالت آئے گا نا تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس وجہ سے میں نے آگے سے شروع کیا تھا، لیکن اس بزرگ نے کہا کہ نہیں، آگے سے نہیں، ہم تو یہیں سے شروع کرتے ہیں، تو چلو وہ یہیں سے پھر شروع کر دیے، کوئی بات نہیں، آگے کیا رہا ہے، ختم پڑھ لے۔ جو مجاہدے کروائے جاتے ہیں، خانقاہ میں لوگ رہتے ہیں، چلے کشی کرتے ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لیں اور نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ گھوڑے کو سدھاؤ گے وہاں تک تو اوپر سوار ہونے نہیں دے گا، لیکن جب تم سیدھا ہوگے تو سوار ہونے دے گا، اور جب اس کے بعد سوار ہو جاؤ گے پھر اتنی تیزی سے وہ بھاگے گا کہ 50 میل کی سفر جو ہے 5-10 منٹ میں پوری ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے یہ ہمارا نفس جو ہے وہ اس کے اوپر اگر کنٹرول ہو گیا، یہ ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخین جو ہیں انہوں نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا، اور اس کنٹرول کرنے کے بعد اب جو وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا بالکل اخلاص والی ہوتی ہے، بغیر ریا کی ہوتی ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دنیا کا کام کرتے ہیں، تو دنیا کا کوئی کام دنیا کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس طریقے سے یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت کا زمانہ بڑا قاتل زمانہ ہے۔ نفسانیت، شہوانیت، شیطانیت، دجالیت اتنی پھیل گئی ہے، ہر چیز میں، ہر معاملے میں کیا ہے؟ گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیر القرون کرنی تھا، جس پتھر کو اٹھاؤ اس کے نیچے سے خیر نکلتی تھی، سمجھنا ہے؟ اب جس پتھر کو اٹھاؤ اس کے نیچے سے شر ہی نکلے گا۔ ایسے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے جانور کو لے کر پہاڑ کی کھو میں چلا جائے اور وہاں وہ جانور کا دودھ پی کر زندگی گزارے، کسی کے ساتھ تعلق نہ رکھے۔ حدیث یاد آ گئی؟ سمجھنا ہے؟ بالکل یہی زمانہ ہے۔ ذرا سی بھی کسی کے ساتھ جوڑ لگاؤ گے، ذرا سی بھی کسی کے ساتھ تعلق لگاؤ گے تو اس تعلق کی وجہ سے تمہیں نقصان ہی ہوگا۔
کسی کی اصلاح کرنے جاؤ گے، اصلاح ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اپنی برائی ضرور ہوگی۔ ارے سمجھ میں آئے نا، حالات زمانے کے ہی آ گئے، اس وجہ سے آخری زمانہ ہے، قیامت کے قرب کا زمانہ ہے، اور ایسے وقت میں ایک حدیث یاد آ گئی، نہیں کہنی چاہیے تم لوگوں کے سامنے، لیکن ایک حدیث یاد آ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے اپنے اعمال کی نسبت میں، سمجھ میں شریعت میں، دین میں 10% بھی کمی کر لی، 10% بھی کمی کر لی تو ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ پورا دین پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ایک قوم آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام نہیں لیا، لیکن بتا ایک قوم آئے گی، اس وقت اگر وہ قوم دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے گی تو وہ کامیاب ہو جائے گی۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھ میں ہے کہ صحابہ کے جیسی نماز تو نہیں ہے، لیکن ہماری نماز ظاہری طور پر بھی اگر برابر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا جانے دے میرا بیٹا، میرا بندہ بہت پریشان تھا، پریشانی کی حالت میں اس نے پڑھی ہے، چل اس کی نماز کو میں قبول کرتا ہوں، جانے دو اس کو۔ تو یہ حالات اس وقت ہے، پوری دنیا شیطانیت میں، پوری دنیا مالیات میں، پوری دنیا انا خیر من، میں سب سے بہتر، دا گریٹ، سمجھ میں آئے، میں سب سے بڑا، اس میں لگی ہوئی ہے۔ سمجھیے سب کی سب خرابی ہے۔ ایسے وقت میں کوئی آدمی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر مسجد کے کونے میں، گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ادا کر رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے گا کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اعمال خیر کرنے کی اور برے عمل سے بچنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔